بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسری تراویح کا خلاصہ، یعنی آج کی تراویح میں دوسرے پارے کی چوتھائی سے تیسرے پارے کے آدھے تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی آیات میں آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابطے کی خانہ پوری کے طور پر چند مقرر مذہبی اعمال انجام دے دینا اور تقوی کی چند معروف شکلوں کا مظاہرہ کر دینا حقیقت میں نیکی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں وزن اور قدر رکھتی ہو، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخرت اور ملائکہ کو، اس کی نازل کردہ کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، عہد کو پورا کرے، تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کے جنگ میں صبر کرے۔ ایسے ہی لوگ راست باز اور متقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص اور دیت کا قانون بیان کیا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت لے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن پوری انسانیت کے لیے زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا اور اسے حصول تقویٰ کا ذریعہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسافروں، مریضوں اور اصحاب اعذار جیسے حاملہ عورت، مرضعہ دودھ پلانے والی عورت، بڑی عمر کے لوگوں کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو وہ بعد میں کسی اور وقت اپنے روزوں کو پورا کرے اگر پورا کر سکتے ہیں، یا پھر ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیں۔ رمضان کی راتوں میں بیوی سے مباشرت کی اجازت دی گئی اور میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باہمی تعلق و اتصال کے اعتبار سے لباس سے تشبیہ دی گئی۔ ناروا طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے اور حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا۔ گھٹتے بڑھتے چاند کو ایک قدرتی جنتری قرار دیا جس کے ذریعے تاریخ، اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا کہ حج میں بے حیائی، فسق و فجور، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ حاجی کو زاد راہ کی ضرورت ہے اور سب سے بہترین زاد راہ اللہ کا تقوی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بہترین بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بتایا گیا کہ ایسے لوگ اپنے کمائی کے مطابق دونوں جگہ اجر اور حصہ پائیں گے۔ جو صرف دنیا کے طالب ہیں وہ دراصل منافق ہیں۔ وہ ایمان اور اسلام کے خوب دعوے تو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام اور ملت کا بڑا خیرخواہ تو بتاتے ہیں، مگر ہیں وہ بدترین دشمن حق۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی ذمہ داری پر مقرر کیے جاتے ہیں تو معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، کھیتیوں کو غارت کرتے ہیں اور نسل انسانی کو تباہ کرتے ہیں، اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو ہٹ درمی کے ساتھ زیادتی پر جم جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سچے اہل ایمان اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں سے کہا گیا کہ تم منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا ازلی دشمن شیطان تمہاری طاق میں ہے، اس کی پیروی سے بچو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان کا تقاضا ہی آزمائش ہے۔ اس ضمن میں سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف،
مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکالیف سے اس لیے آگاہ فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کے بارے میں بتلایا کہ اگرچہ ان میں بعض فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ اس لیے بنی نوع انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر بین المذاہب شادی کی ممانعت بیان کی گئی کہ مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ ان کا حسن ایک مسلمان کو کتنا ہی لبھائے۔ ان کے مقابلے میں ایک مؤمن لونڈی اور مؤمن غلام کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور ایلا کا حکم بیان کیا گیا۔ ایلا یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے تو وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یا تو وہ اسے رجوع کر لے یا پھر طلاق کے ذریعے بیوی کو رشتے نکاح سے آزاد کر دے۔ ستانے کے لیے معلق رکھ چھوڑنا ظلم و زیادتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مختلف اوقات میں یا پہلے اور دوسرے مہینے کی حالت طہر میں 2 دفعہ الگ الگ طلاق دے دے تو وہ عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسرے مہینے میں تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے اور ان کے درمیان زن و شوکہ یعنی میاں اور بیوی کے تعلقات قائم نہ ہو جائے، اور پھر فطری طور پر وہ طلاق نہ دے دے یا وہ عورت اس سے خلا نہ لے لے یا اس مرد کا انتقال نہ ہو جائے دوسرے شوہر کا، تب پہلے شوہر کے لیے اس عورت سے نکاح ثانی کرنا جائز ہوگا۔ مگر پہلے سے طے شدہ حلالہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اسے حدیث میں کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے۔ عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا ہے اور پاک ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا کہ بیوہ عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے۔ مطلقہ اور بیوہ کو عدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو اسے اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں ہے، بلکہ ایمان، صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ کی جو حکمت وابستہ ہے وہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ و اقتدار دائمی طور پر مل جاتا تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا۔ آیت الکرسی میں اللہ کا جامع تعارف کروایا گیا کہ وہ آسمان و زمین کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ اس کی ملکیت، اس کی تدبیر، اس کی بادشاہی اور حکمرانی میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس نے طاغوت یعنی ما سوی اللہ کی بندگی اور اطاعت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ مومنوں کا حامی و مددگار ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور کافروں کا حامی اور مددگار طاغوت ہے، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 رکوع میں انفاق پر ابھارا گیا، اس کی برکات، شرائط اور خصوصیات اور اہم مصارف بیان کیے گئے، اور مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا کہ دنیاوی فائدے اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنی قوتیں
اور اپنی کمائیاں خرچ کرو۔ سود اور اس کی حرمت بیان کی گئی، قرض کے لین دین کے بعض احکام بیان کیے گئے، جامع دعا پر سورت کا اختتام کیا گیا۔ پھر سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ اور قرآن کا جامع تعارف کرایا گیا اور 2 طرح کی آیات کا ذکر فرمایا، ایک محکمات یعنی عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام ہیں، دوسرے متشابہات یعنی غیبی حقیقتیں، غیر حسی اور اندیکھی امور ہیں۔ جو حق کا طالب ہے اس کی پیاس بجھانے کے لیے محکمات اصل مرجع ہیں، متشابہات کی تفصیلات میں گئے بغیر ان پر ایمان ضروری ہے۔ آگے بتایا گیا کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک مستند مقبول دین صرف اسلام ہے، اسلامی نظام زندگی ہی صحیح طریقے حیات ہے۔